بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ یہ خون شبیر کا اثر ہے کہ تنہا ظلمت کی وادیوں میں نبی کا بیٹا خطیب عرفاں رضا کے نغمے سنا رہا ہے۔ یہ ایک یوں سمجھیے کہ خیالی پلاؤ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ پیر سید عرفان شاہ صاحب کے لیے یہ اشعار پڑھے جاتے تھے اہل سنت کے اسٹیجوں سے، اور پیر سید عرفان شاہ صاحب اس وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے نغمے سنایا کرتے تھے واقعی۔ لیکن اب اس وقت انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مولوی چمن زمان جیسے لوگوں نے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کی ذات گرامی پر ارتداد تک کا قول کیا، اگرچہ بطور الزام کیا یا اگرچہ بطور نقل ہی کیا، برسبیل تنزل یہ بات کر رہا ہوں، لیکن عرفان شاہ صاحب کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی، انہوں نے ان سے نہیں پوچھا۔ اور پھر ابھی حالیہ جو پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے جو ایک گل کھلایا ہے، پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اب پیر صاحب کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب انہیں بولنا موقوف کر دینا چاہیے۔ ہمارے بزرگ اس عمر میں آ کر خاموشی اختیار کر لیتے تھے، تو یہ جو انہوں نے جو گل کھلایا اس پر تو پیر سید عرفان شاہ صاحب کو اہل سنت چراغ لگا کر ڈھونڈ رہی ہے کہ کہاں ہے وہ عرفان شاہ جو سیدی اعلیٰ حضرت کے نغمے سنایا کرتے تھے، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نبی کا بیٹا خطیب عرفاں، وہ کہاں ہے؟ تو اب وہ عرفان شاہ صاحب کو وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اپنا کردار ان کو کرنا چاہیے ادا، کیونکہ ہمارے پاس جو معیار ہے سنیت کا وہ سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی ہے۔ اگر اس طریقے سے سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی پر اعتراضات اٹھنے لگ جائیں گے تو پھر یہ جو ایک جٹ قسم کی قوم جو پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تیار کر رہے ہیں، تو وہ تو اعلیٰ حضرت کو اور دیگر بزرگوں کو کچھ سمجھیں گے نہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اعلیٰ حضرت سیدنا پیر ملی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے گریبان میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، ان کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کریں گے، ظاہر ہے پھر مکافات عمل ہوگا، اور پھر یہ ایک عجیب و غریب قسم کی جنگ چھڑ جائے گی۔ اور یہاں پر میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر ریاض شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے آگے یہ بات تسلیم کی ہے کہ جی ان کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ امام ہے، لیکن شاہ صاحب وہ اعلیٰ حضرت ان کا ایک لقب ہے، اور اس لقب کو ان سے چھیننا یہ بھی تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، یہ بھی تو زیادتی ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے۔ اس کو جو ہے تسلیم کرنا اور اس کو لینا، اس بات کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو کیا یہ ایک معاشرتی خیانت نہیں ہے؟ اور ایک جو علماء کے ہاں جو القابات کی جو یوں سمجھیے کہ ایک خصوصیت ہے، کیا وہ اس کی خیانت نہیں ہے؟ اور پھر اس کا کتنا سنگین اثر جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے، یہ آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شاہ صاحب کا یہ جو عمل ہے تو اس سے کیا ہو گیا، تو یہ دیکھیے کہ یہ اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ یہ کوئی منوس قسم کا خبیث قسم کا یہ آدمی ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں فیس بک پر کرتا رہتا ہے، اور یہ ایک سید زادے کا نام استعمال کر رہا ہے، علی حبیب صاحب کا، وہ باہر ملک کے عالم ہے، اور یہ تحریک منہاج سے اس آدمی کا تعلق ہے، اور اس نے دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف یہ کتنی گندی زبان استعمال کی ہے۔ اب اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے امام تو تسلیم کیے، تو وہ اس آدمی کے خلاف اب جو ہے وہ آواز بلند کریں، اور شاہ جی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں کہ بھائی تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے، کہ وہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، اصل میں وہ پیڑا کچھ اور ہے، اور وہ جو ہے وہ معاملہ آگے سے وہ کچھ اور ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیاد رکھی ہے سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کے لیے، جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک محبت کا رشتہ ہے اور ایک خلوص کا رشتہ ہے، اس کو ختم کرنے کی۔ تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر اب اہل سنت کو آواز لگا کر پوچھنا چاہیے، اور وہ لوگ جو ابھی تک عرفان شاہ صاحب کے دامے فریب میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ عرفان شاہ کیا گل کھلانا چاہ رہے ہیں یا کیا کھلا رہے ہیں، ان کو دعوت فکر دینا چاہوں گا
کہ یہ جو آپ کے پیر صاحب، یہ جو آپ کے استاد صاحب، جو آپ کے جو پیارے صاحب، یہ وہی صاحب ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے نام کے اوپر سیخپا ہوا کرتے تھے اور اسٹیج سے جو ہے وہ مائک اٹھا اٹھا کے پھینکتے تھے، ان کی ٹوپی گر جاتی تھی اور جو ہے ایک ہلا گلا مچ جاتا تھا. یہ وہی عرفان شاہ صاحب ہیں. جتا کا پوچھ دینے پہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ آدم کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار باپ سے پار ہے. آج ان کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیا ہو گیا ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. بس انہوں نے شروع سے اہل سنت کے ساتھ کھلواڑی کیا ہے. اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو اہل سنت کے ساتھ جو لوگ مخلص رہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اہل سنت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اللہ ان کے کھلواڑ کے مطابق ان کو بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ.